دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں، ایک موازنہ کرتے ہیں نواز شریف کا۔ ظاہر ہے ایک اس وقت گویا دی موسٹ سیزنڈ پولیٹیشین ہے پاکستان کا، اور ایسا شخص ہے کہ جس سے کو وزارت عظمیٰ کا اعزاز 3 مرتبہ حاصل ہوا ہے، اور اس پر بہت سارے نشیب و فراز آئے، بالآخر قسمت نے یاوری کی اور اب پھر گویا وہ عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک ایسا عروج کی طرف مومنٹم ہے کہ جس کو اس کے جو حاسدین ہیں وہ روک نہیں سکتے ہیں جی۔ تو بات کرتے ہیں نواز شریف کی، اور ان کے مقابلے میں صوفات چلو نیازی صاحب کی کہ میڈیا یا سوشل میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ان کی بڑی پریزنس ہے، آن گراؤنڈ اتنی پریزنس نہیں ہے، لیکن ایک ایسا جھوٹ ہے جس کا وہ شکار خود بھی ہیں، اور بہت سارے جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں یا جنہیں ایک کنٹرولڈ انداز میں انجیکٹ کیا گیا پروپیگنڈا پچھلے 12-14 سال میں، اس والے سے وہ بھی گویا اس معاملے میں گمراہ ہیں۔ تو ویسے یعنی کئی پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں جن پر پرکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک شعر کا، وہ جو شاعر مشرق اقبال کا ہے کہ سخن دل نواز جام پرسوز، نگاہ بلند سخن سے دل نواز، نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے۔ یعنی گویا اس میں ایک بریفلی چند ایسی اعلیٰ و عرفہ خوبیاں یا اوصاف بیان کیے ہیں اقبال نے کہ جو کسی لیڈرشپ میں، کسی میر کارواں میں ہونے چاہیے۔ اگرچہ بہت سارے اور بھی ہیں، یعنی انہوں نے مختصراً جن کو وہ موسٹ امپورٹنٹ سمجھتے تھے اس کا ایک اظہار فلاسفیکل اور ایک پوئٹک سینس میں کیا۔ تو نگاہ بلند کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا چھوٹے ذہن کا آدمی نہ ہو، اس کے عزائم بڑے بلند ہوں۔ عزائم اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہیں، قوم کے مقاصد اور قوم کی رفت جو اس کے ذہن میں ہے اس کے حوالے سے، یعنی ملک ملت یا دین و ملت کے حوالے سے، کہ اس امت کو اوپر لے جانا اس کا عظیم مقصد ہو، اور اس حوالے سے وہ یعنی بہت بصیرت رکھتا ہو، بلند حوصلہ ہو، یعنی نگاہ بلند ہر اینگل سے، گویا اس کی سوچ جو ہے وہ اعلیٰ ورفہ ہونی چاہیے۔ اب اس حوالے سے دیکھ لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی یعنی نواز شریف میں کوئی وہ بہت بدرجہ اتم بات ہے، یہاں بات تقابلی جائزے کی ہے۔ اب نواز شریف نے اپنے مختلف ادوار میں یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ نگاہ بلند رکھتے ہیں۔ مثلاً ویسے ملٹیپل ایگزامپلز ہیں، مختصراً ظاہر بات ہو سکتی ہے کہ 28 مئی 98 یا 29 مئی 98، شاید اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے، جب انڈیا اس سے پہلے چند دن 5 دھماکے کر چکا تھا، نیوکلیئر ایکسپلوژنز، اور پاکستان کے پاس صرف وہ موقع تھا کہ نہ اس کے بعد پھر وہ ایکسکیوز اتنا ویلڈ اور شدت سے بنتا، نہ اس سے پہلے بنا۔ تو اب اگر وہ موقع مس ہو جاتا اور نگاہ بلند نہ ہوتی، تنگ نظری ہوتی، سیلفشنس ہوتی، صرف ایک پرسنل ایگرنڈائزمنٹ ہوتی، اپنی کمفرٹ ہوتی، ایک اقتدار کو طول دینے کی بات ہوتی، اور دنیا کی جو طاقتور یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کاسالسی کر کے اندرون ملک اگر اپنا نام اوپر رہتا تو یہ گویا کور چشمی ہوتی، یہ کم ظرفی ہوتی۔ لیکن نواز شریف نے ان سب دھمکیوں کو ایک طرف رکھا، اس ٹیمپٹیشن کو کتنے اربوں ڈالر ملیں گے، اور ظاہر ایک پولیٹیشنز کو اگر گورنمنٹل لیول پر امداد ملتی ہے اربوں ڈالروں میں، تو اس کا گویا منہ میں پانی آئے گا نا، کہ وہ لوگوں کے ترقیاتی کام کرے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح اپنی گڈ ول پیدا کرے گا۔
اور کچھ بعید نہیں کہ انڈر ہینڈ بھی یعنی ذاتی گریٹیفیکیشن بھی وہ اگر چاہتا تو اسے مل سکتی تھی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس نے وہ جو قدرت کا بخشا ہوا ایک لمحہ تھا اس نے ضائع نہیں کیا. بہت ساری لوگ بدخواہ یا حاسد، ظاہر ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ شری کدی مندے نے جی، لیکن یہ بات جو بھی سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ نواز شریف کا تھا، باقی سب سبسیڈائری تھے. وہ پرائم منسٹر کے موڈ کو دیکھ کر ہی بات کرتے تھے، بلکہ کچھ دفاعی لوگ جو ہیں وہ تو اس کے بالکل سیدھا سادہ خلاف تھے کہ وہ کہتے تھے کیوں نہ 4 پیسے لے لئیے ہیں، چھڈو پر ہیں اس کی کرنا، اور اس طرح زندگی آسان رہے گی، خوشحال بھی رہیں گے. تو بہرحال نواز شریف نے اس وقت امت مسلمہ کی اور بالخصوص پاکستان کی لاج رکھی اور ان سب دھمکیوں اور پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور دھماکہ کر دیا. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر گویا منظر عام پر اعلان آ گیا. تو یہ ایک یعنی نگاہ بلند ہونے کا معاملہ ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ نیازی صاحب کے دور میں ایئر سٹرائک ہوئی پاکستان پر. پاکستان نے، ہماری مسلح افواج نے، خاص طور پر ایئر فورس کے والے سے میں ان کے سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس پر اس دور میں باقاعدہ نظمیں بھی لکھی گئیں، آپ شاید کوئی سن بھی چکا ہو. تو بہرحال انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا کہ ان کو مار گرایا اور گرفتار بھی ہو گیا ان کا پائلٹ. لیکن خان صاحب بڑے بےتاب ہو گئے جلدی واپس کرنے میں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جلد بازی کا، اس امپیشنس کا، جو وہاں کا گویا ایک آپ کیا کہہ لیں کہ گویا ایک مجسم ابلیس، اس کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ میری دھمکی سے مرعوب ہو گئے ہیں جی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جتنے بھی پروگرام یا پروجیکٹ نواز شریف نے بنائے، جیسے ایک انفراسٹرکچر کے حوالے سے رسول وسائل یا روڈز کا نیٹ ورک ہے، جو اورنج ٹرین ہے، اور بہت سارے پروجیکٹ، سی پیک ہے، باقی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے پروگرام ہیں. انہوں نے ترتیب دیے اور ان پر باقاعدہ بڑے مشکل حالات میں عمل کیا، جبکہ جو سازش کرنے والے لوگ تھے وہ انہیں گویا ٹانگوں سے، وہ پنجابی میں ٹنگن پہ آیا اس کے باوجود. لیکن خان صاحب نے جو پروجیکٹ دیے وہ کیا دیے، وہ 350 ڈیم. آپ باقاعدہ کوئی ایسی سروے کی ٹیم جو ہے سروے آف پاکستان کی بھیج دیں، وہ آپ کو نہیں ملیں گے، وہ ان کے ذہن میں ہیں. اس طرح 50 لاکھ گھر یا کروڑ نوکریاں، یعنی ان سے پوچھیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا جی. تو بہرحال یہ ایک تقابلی معاملہ ہے. تو یہ نگاہ بلند والی یہ بات ہے. اور پھر خان صاحب کی ڈپلومیسی بھی اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ماشاءاللہ ایک بے معنی اور احمقانہ حرکتوں سے پاکستان کے دوست ممالک کو اسٹرینج کیا، ناراض کیا، جیسے سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، اور غیر ضروری طور پر اس کے اگینسٹ کچھ حاصل نہیں کیا، صرف اپنی حماقت کے ایک شاہکار کے طور پر. اچھا، نگاہ بلند، سخن دل نواز. اب سخن دل نواز یعنی ایسی گفتگو کہ جس سے لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہوں، جو سوبر لوگ ہیں، جو صاحب الرائے لوگ ہیں، وہ آپ کی بات سننا چاہیں. عوام الناس جو ہیں ان میں ایک مہذب انداز سے آپ بات کریں کہ لوگ جو ہیں جو عقل و فہم رکھتے ہیں وہ آپ کی اس گفتگو کو کہ ایک لیڈر کی گفتگو سمجھیں. جبکہ نواز شریف اکثر و بیشتر اللہ اور رسول کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. خان صاحب اپنے آپ کو نعوذ باللہ انبیاء کے مقام پر اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ گویا وہ ان سے کمپیریبل ہیں، معاذ اللہ. تو ایک یعنی اوورال رویہ بھی ہے. اسی طرح خان صاحب جو ہیں انہیں تو جو بنیادی کلمے ہیں یا بنیادی جو
مختلف صورتوں میں مسلمان ایک روٹین کے طور پر عربی کے الفاظ یا کچھ جملے ذکر کرتے ہیں جیسے خاتم النبیین. اس قسم کے بھی وہ بڑے عامیانہ انداز سے، بڑے تمسخرانہ انداز سے کہتے ہیں، اور ان کے ٹون اینڈ ٹناٹ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گلے سے اوپر سے ہی کہہ رہے ہیں. اس طرح تو تراک اور بد زبانی اور بد تہذیبی، گالی گلوچ جس لیول پر وہ لے گئے ہیں شاید ہی کوئی لے گیا ہو دنیا میں، کم از کم ملک ہمارے میں تو نہیں لے گیا. اب جو سخن دل نواز ہونے کی بات ہے، یہ اتنی اہم ہے اور یہ اتنی تشدد بام ہے، دونوں کا کنٹراسٹ جو ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کر لی جائے وہ کم ہے. کہ اس کا پھر عکس ہیں ان کے جو چاہنے والے، کہ ایک غالب اکثریت جو ہے وہ خان صاحب کی بد زبانی گویا ان کا ٹریڈ مارک ہے، اور ان کے پیروکاروں کا بھی. جبکہ دوسری طرف اب مثلاً جب بھی خواتین جب جلسہ ہے تو اس میں نواز شریف ایک پاکستان کے نارمل اور ایک روایتی شخص کی طرح، باقی سیاستدانوں کی طرح ایک ایکسیپشن کے، یعنی نیازی صاحب کے، وہ ہمیشہ خواتین کا اگر ذکر کرے گا تو وہ کہے گا میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، اس حوالے سے بات کرے گا. لیکن کم از کم مجھے آج تک یہ میں نہیں دیکھا کہ نیازی نے کسی جلسے میں یا ویسے کسی تقریر میں، کسی باضابطہ فورم پر یہ کہیں کہا ہو کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، یعنی عوام کے حوالے سے. اپنی بہنوں کو تو پتہ نہیں کہتا ہی ہوگا یا مائیں. وہ ہمیشہ ان کا جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذکر ہے وہ دوسرے انداز سے ہی کرتا ہے، نیگیٹو انداز سے ہی، کہ بس ان کو اسی طرح سڑکوں پر یا اسٹیجوں پر نچائے رکھیں تو یہی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں گرومنگ اور تربیت جو ہے گھر والوں کی، نیازی صاحب کی تو گرومنگ ہوئی، وہ خود کہتے ہیں، تو وہ تو کہیں اور ہوئی ہے. وہ کوئی مشقی آدمی نہیں ہے وہ، یعنی اب کیا کہیں اس میں جی. تو نگاہ بلند بھی ہوگی تو سخن دل نواز اور جاں پرسوز، کہ ایسا شخص جس کا دل نرم ہو، جس سے دوسروں کی دکھ تکلیف سے درد ہو، درد ایکٹنگ کے طور پر نہیں، حقیقی معنوں میں ہو، اور اس کا عملی اظہار ہو کہ اس کے پرسوینس میں جو مینیفیسٹیشن ان ایکشن ہو. تو نواز شریف نے اپنی جیب سے شریف میڈیکل سٹی بنوایا، یعنی شریف فیملی نے، لیکن اس کا کبھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا. کبھی اس کو بنوایا اپنی جیب سے، لیکن اس کو کیش نہیں کروایا. حالانکہ سیاستدان کے لیے تو یہ بڑی ٹیمپٹنگ بات ہے، وہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کا بھی ویڈیو بناتے ہیں، لیکن اس کا ذکر نہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو آج بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں وہاں سے لیے، جس کا نواز شریف نے کہا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا. امیجن کریں. دوسری طرف خان صاحب نے 70 کروڑ کا انیشیل لیے، ہاسپٹل بنوایا وہ شوکت بی بی کے نام سے، اور اس 70 کروڑ میں 50 کروڑ نواز شریف نے دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا، خود عمران خان کہتا ہے کہ دیا اور اسی کے کنسیکوینس کے طور پر افتتاح باقاعدہ کروایا نواز شریف. لیکن پھر جب بھونکا تو اسی پر بھونکا. اس سے بھی یعنی ایک کم ظرفی کا اظہار ہوتا ہے کہ کتنا طوطا چشم اور یعنی ایک رذالت سے بھرا ہوا ایک مجسم رذالت شخص. یعنی ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے یا اوپر والا ہاتھ لینے والے یا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور ایک کارخانے دار ارب پتی کا بیٹا جو ہے وہ تو اپارٹمنٹ نہیں بنا سکتا، لیکن خود جو کہتا ہے کہ میں دیوالیہ تھا، میں نے کار بھی بیچ دی، اس کے باوجود میں مقروض تھا، اور وہ صدقہ و خیرات لے کر ارب پتی ہو جاتا ہے. اس پر کسی کو یعنی کچھ پرابلم ہی نہیں ہے جی. اور پھر جاں پرسوز کا ایک اور اظہار یہ ہے کہ خان صاحب اپنا یعنی ایسا شخص کوئی اگر ہو، وہ 10 سال ان کو ہاتھ سے روٹی کھلاتا رہے، ان کا خرچہ برداشت کرتا رہے، اس کا گویا دل و جان سے اس پر واری جائے، اگر وہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے
تو اس کی تعزیت کرنا وہ گوارا نہیں کرتے، اس کا جنازہ پڑھنا وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا توہین سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ بھی مہربان ہوں یا پریشر تلے ہوں تو انہیں طلب کرتے ہیں کہ آؤ ہم نے تم سے تعزیت کرنی ہے. یعنی جاں پر سوز یہ ہے، امیجن کریں کہ ایسے شخص میں سوز کہاں سے آئے گا. اور دوسری طرف ہے کہ وہ ایک وزادار لوگ ہیں، وہ یہاں تک کہ یہی شخص جب زخمی ہوا تو وہ وہاں پر بیمار پرسی کے لیے پہنچ گیا. ہیں جی. تو اسی طرح اور کئی مخالفین ہیں، وہ جیسے چودھری برادران ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی، وہ گئے، اس کے باوجود کہ مخالفت بھی تھی. یعنی جہاں پرسوز ہونے کا بالکل ادھر تو شائبہ ہی نہیں ہے، اور ادھر ماشاءاللہ اس کا عملی اظہار ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال اب صرف انہی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ ایک ہلکا سا مختصر سا تقابلی جائزہ ہے، کنٹراسٹ ہے بٹوین دی پرسنالٹیز آف نواز شریف اینڈ آئی کے. اب ظاہر ہے جو سوچنا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق عطا کیا ہے، وہی غور کر سکتے ہیں. دوسروں جو سم بکم عمیٌ والا سلسلہ ہے وہ خود ہی جانے. تو بہرحال اجازت چاہتا ہوں جناب. ویسے تو بات لمبی ہونی تھی، ایک تیسری ہستی بھی تھی جن سے موازنہ کرتے، لیکن اب اسی پر ایگزاسٹ ہو گیا ٹائم. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.